أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ النجم، اس سورت کا تعارف ہے التنبیہات الالہیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری تنبیہات کا مجموعہ ہے یہ سورت۔ اس مجموعے کے اندر عجیب رنگ سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی خبریں پیش فرمائیں تاکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، اعمال، عقائد جو پچھلی صورتوں میں گزر چکے۔ اب اس صورت نے مجموعہ تنبیہات پیش کیا ہے۔ احکم الحاکمین کی حکمت بھری کلام ہے۔ اس پوری صورت کا جو وجہ و ضابط ہے، یعنی پوری صورت کا دعویٰ کس طرح بنے گا، ایک تو التنبیہات الالہیہ مختصراً، اب اس کو تنبیہات کو تھوڑا کھولیں تو یوں بنے گا الشواہد السماویہ من الافق الاعلی الى سدرۃ المنتہی، کہ شواہد سماویہ اللہ نے پیش فرمائے کہ والنجم اذا ہوا، پھر اس کے ساتھ ہی افق الاعلی، پھر سدرۃ المنتہی، پھر کم من ملک فی السماوات۔ یہ سارے کے سارے شواہد سماویہ ہیں۔ الشواہد السماویہ من الافق الاعلی الى سدرۃ المنتہی، وہ کس چیز پر ہیں؟ الا للہ الآخرۃ والاولی، اس بات پر ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے پہلا اور بعد میں، پہلا گھر، پہلے ادوار، پہلی ساعات اور آخرت کا گھر، آخرت کی ساعات، سب کچھ اول اور آخر ایک اللہ کا ہے۔ باقی کیا ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو، کیونکہ پچھلی صورت میں الطاقت الالہیہ، اللہ کی حکومت کا مین جو طاقت کا کرشمہ ہے وہ دکھایا، تو فرمایا کہ صرف اتنا نہیں بلکہ عقیدہ تمہارا یہ بنے گا کہ للہ الآخرۃ والاولی، سب کچھ اول و آخر ایک اللہ کا ہے۔ اور اس بات پر تنبیہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ تمہارے رب کی طرف ہی جا کر انتہا ہوتی ہے، یعنی کائنات ساری کے سارے کا اصل موجد بھی اللہ ہے، اور وہیں تک جا کر بات ختم ہوتی ہے، اس سے بعد بھی کچھ نہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى إِلَّا مَا سَعَى، اور اس بات پر بھی تنبیہ ہوگی کہ انسان جو چاہے وہی اسے ملے، إِلَّا مَا سَعَى، نہیں وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ سعی ایمان، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری چاہتوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور اس بات پر تنبیہ کہ وَهَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی طرح ہمدردی کا ڈرانا ڈرا رہے ہیں جس طرح کے پہلے ڈرانے والے گزر گئے، ان کے حالات تم نے پڑھے، اتنی صورتیں پڑھی، ان کے واقعات اور ان کے مذاکرے اور ان کے وعظ تم نے سنے، وہ سارے کے سارے وعظ جس طرح تھے اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ ہیں۔ اگر پہلوں نے کچھ زیادتی کی تو ان کا جو حشر ہوا وہ بھی تم دیکھ چکے، اگر پہلوں نے مانا تھا تو ان کے لیے جو خیر اور برکت آئی تمہارے لیے بھی وہی ہوگی۔ یہ تھی التنبیہات۔
الشواہد السماویہ من الافق الاعلی الى صدرۃ المنتہى الا للہ الآخرۃ والأولی وان الى ربک المنتہى وان لیس للانسان ما تمنى الا ما سعى وهذا نذیر من النذر الاولی۔ اتنی زیادہ تنبیہات، اور پھر تنبیہات کو جو کھولا اس صورت کے خوبصورت عنوانات کے اندر پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو تعارف ہے کہ اس صورت کے اندر تنبیہات ہیں، جتنی صورتیں پیچھے گزر چکی ان کے مجموعے کے طور پر یہ صورت اب آ رہی ہے اگلا نمبر لے کر کہ دیکھو صورت پچھلی کے آخر میں فرمایا تھا نا کہ وَسَبِّحْ وَاصْبِرْ، کہ اللہ کی پاکیاں بھی بیان کرتے رہیں صبح و شام، ہر لحظہ ہر گھڑی، اور اللہ کے دین پر ڈٹ کر رہیں۔ اور پھر جو ڈٹ کر جانے والا ہوتا ہے، کسی سفر پر کوئی تیار ہو جائے تو اسے تنبیہات کی جاتی ہیں، اسے کچھ ہدایات نشر کی جاتی ہیں یاد دہانی کے طور پر۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کریم نے کسی چھوٹی صورت میں سب کچھ بتا دیا ہو تنبیہات کے طور پر، وہ کون سی صورت ہے؟ تو وہ یہ سورہ النجم ہے۔ اسے چاہیے سورہ النجم پڑھے، اعمال، اخلاق، عقائد، اللہ کا تعارف، انبیاء کا تعارف، فرشتوں کا تعارف، کائنات عالم کا تعارف، یہ بہت کچھ اللہ نے اس صورت میں ارشاد فرما دیا۔ اور آخر میں فرمایا جب سب کچھ تیار ہے، جب سب کچھ تم نے دیکھ لیا تو اب ایک اللہ کے لیے ہی جھکو، اور ہر رنگ کی جو عبادت ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے، وہ ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔